نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے دین حق کے موضوع پر کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، دنیا میں لوگوں پر ایک ہی دین فرض کیا گیا، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ چنانچہ اس دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، مجوسیت ہو یا دہریت ہو، مرزائیت ہو، قادیانیت ہو یا رافضیت ہو، سارے کے سارے دین یہ مردود ہیں۔ اب عند اللہ صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ دین اسلام ہی کے متعلق قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر میں بھی پوچھا جائے گا۔ قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ کہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تب فرشتے کہیں گے، نم کنم العروش، یعنی آرام سے دلہن کی طرح سو جا، کیونکہ تیرا دین اسلام تھا، اور عند اللہ دین اسلام ہی کے اوپر چلنے والے مقبول بھی ہیں، آرام سے بھی ہوں گے، سکون سے بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے۔ جنہوں نے دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنے ظاہر و باطن کو دین اسلام کے مطابق لے آئے، وہی لوگ عند اللہ مقبول ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی، عرض کرے گی، اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ رب العزت فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا، اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، انک علی خیر، تو بھلائی پر ہے، تو خیر پر ہے، تو اچھائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہوگا، عرض کرے گا، اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہوں۔ رب العزت فرمائیں گے، انک علی خیر، تو بھی خیر پر ہے، تو بھی بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا، رب ذوالجلال سے عرض کرے گا، اللہم انت السلام وانا السلام، اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہیں اور میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، انک علی خیر، اے مذہب اسلام تو خیر پر ہے، تو بھلائی پر ہے۔ الیوم بک اوتی و بک آخذ، کہ میں تیرے ہی ذریعے آج کسی کو کچھ عطا کروں گا، تیرے ہی ذریعے سے کسی کو سزا ملے گی۔ یعنی جس نے تجھ کو دل میں بسایا، جگہ دی، اپنی شادی غمی، اے اسلام تیرے مطابق گزاری، آج میں اسے عطا کروں گا جنت کی نعمتیں۔ اور جس نے اے مذہب اسلام تیرے خلاف ورزی کی، اور اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، کیونکہ اللہ فرمائیں گے،
الیوم بکا اوتی و بکا آخذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے اسلام تیرے ہی ذریعے آج میں فیصلہ کروں گا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ تو برادران اسلام، اللہ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع نہ کرو۔ اللہ کے اس کلام سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کی بھی یہی چاہت ہے، اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اللہ کی بھی خوشی اسی میں ہے، اللہ کی بھی خوشنودی اسی میں ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو لے آؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین اسلام سے ہٹ کر جو بھی راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلو گے تو وہ شیطان کی پیروی ہوگی، لہذا فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ تو میرے غیور مسلمانوں، یاد رکھو دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں، دین اسلام کسی خاص شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین اسلام اپنی معمولات کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین اسلام عادت پوری کرنے کا نام نہیں، دین اسلام جو ہے اپنی من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں، دین اسلام نام ہے رب چاہی زندگی گزارنے کا، دین اسلام نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا، دین اسلام نام ہے اپنی من چاہی زندگی کو ترک کر کے رب چاہی زندگی اپنانے کا، دین اسلام نام ہے اتباع رسول کا، دین اسلام نام ہے تسلیم و رضا کا۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کے دین کے سپرد کر دینا۔ تو میرے دوستو، اسی دین کو دین حق کہا جاتا ہے۔ جس نے دین حق کے اوپر اپنی زندگی گزاری، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ تو دعا کیجئے رب ذوالجلال ہمیں دین حق سے سچی محبت اور دین حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔